जय मसीह। हेलो। अच्छा चले, आज हम पढ़ रहे हैं यशवा की किताब, उसका 22वां चैप्टर, द बुक ऑफ जशवा। रीडिंग कौन कर रहा है हमारे साथ? हाँ जी मामू, मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर निदा करना चाहे तो कर सकती है। निदा भी है हमारी। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे, जो भी आप में से डिसाइड करें। आज पहली आयत से, चैप्टर काफी लंबा है तो वी विल रीड इट टिल वर्स 20 तक पढ़ेंगे हम पहले, फिर देखते हैं ओके, कि टाइम क्या निदा है। रीड करेगी। कर ले, तू ही कर ले। ओके ठीक है, करो तुम। चलें बेटा, पहली आयत से 20 आयत तक मामू। 20 आयत तक, हाँ जी। उस वक्त यशवा ने रूबीनियों और जद्दियों और मनस्सी के आधे कबीले को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावन के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौट कर अपने अपने डेरे को अपनी मिरासी सरजमीन में, जो खुदावन के बंदा मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है, चले जाओ। फक्त उस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावन के बंदा मूसा ने तुमको दिया, कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशवा ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्सी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मिराज दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के इस पार मगरिब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यशवा ने उनको रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सेला से जो मुल्क कनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जल्लाद को लौट जाएं, जिसके मालिक जिसके मालिक वो खुदावन के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मकाम में पहुंचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने वहां यरदन के पास एक मजबा जो देखने में बड़ा मजबा था बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो, बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मुकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मजबा बनाया है। जब बनी इसराइल ने यह सुना तो इस बनी इसराइल की सारी जमात सहला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। और बनी इसराइल ने अलीअजर काहिन के बेटे फिनहास को बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास जो मुल्क जलाद में थे भेजा। और बनी इसराइल के कबीलों से हर एक की आबाई खानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ किए। उसमें से हर एक हजार उसमें से हर एक हजार दर हजार इसराइलियों में अपने आबाई खानदान का सरदार था। सो वो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास मुल्क जलाद में आए और उनसे कहा कि खुदावन की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावन की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मजबा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावन से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए, अगरचे खुदावन की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावन की पैरवी से बरगश्ता हुए होते हो। और चूंकि तुम आज खुदावन से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जमात पर उसका कहर नाजिल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावन के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ जहाँ खुदावन का मस्कन है, और हमारे दरमियान मिरास लो। लेकिन खुदावन हमारे खुदा के मजबा के सिवा अपने लिए कोई और मजबा बनाकर ना तो खुदावन से बागी हो और ना हमसे बगावत करो। क्या जारा के बेटे अकन की खयानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीज में की इसराइल की सारी जमात पर गजब नाजल ना हुआ? वो शख्स अकेला ही अपनी बदकारी में हलाक नहीं हुआ। आमीन। आमीन।
آمین. میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں. ننی ذرا اسکرین شیئر کرنا دیں آپشن. اچھا جی، آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اگر میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی مامو. اچھا، یہ اب آج کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو 1.5 قبیلے ہیں، جاد کا، روبن کا اور منسی کا، ان کو خدا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر یردن کے، یہ یردن دریا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وعدے کی زمین میں نہیں جائیں گے، ہم اس سائڈ پہ آباد ہوں گے. ان کو یہاں پہ ہریالی نظر آئی اور ان کے پاس چوپائے تھے، مویشی تھے. انہوں نے کہا یہ جگہ بھی اچھی ہے، ہم ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، ہمیں وعدے کی زمین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا نے موسیٰ کے ذریعے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی. اب جاد، منسی کا اور روبن کا قبیلہ جو ہے، یہ اس کنڈیشن پہ، یا ان کو شرط ان کے لیے یہ رکھی گئی، ٹھیک ہے، جب یہ تمہارے بھائی جو ہیں وعدے کی زمین میں داخل ہوں گے تو تم جو لڑنے والے سورما مرد حضرات ہیں، وہ ان کے ساتھ آگے کے جنگ میں، کیونکہ یہاں بہت ساری قومیں آباد تھیں، تو ان کے ساتھ چلیں گے، اور ان کے لیے، ان کو جب تک یہ شہر، یہ ملک غیر قوموں سے آزاد نہیں ہو جاتا، تم لوگ وہیں رہو گے. تو آج ان کو اس ملک میں 7 سال تقریباً ہو گئے، پورا 7 سال لگ گئے تھے ان کو یہ جگہ کو خالی کروانے سے، غیر قوموں سے خالی کروانے میں. اور جب یہ سارا کام ہو چکا تو آج کے چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے ان سے، یشوع نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے بہت اچھا کام کیا، تم آگے آگے چلے ہو. اور اب یہ ہے کہ کیونکہ ان کے بچے، بیویاں اور ان کا جو گھر بار تھا وہ سارا پیچھے تھا. یہ دریا یردن ہے، اس کے مشرق کی طرف سارا مال سواب. یہ 7 سال اپنی فیملیوں سے علیحدہ رہے تھے. تو یشوع نے جب دیکھا کہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے ان کو واپس اپنے ملک جانے کی اجازت دی. تو آج کا جو چیپٹر ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے، ہم اس طرح اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب اس وقت یشوع نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی. تو موسیٰ اور یشوع جو تھے، موسیٰ بھی خدا کو ریپریزنٹ کرتا تھا، یعنی کہ خدا کی نمائندگی کرتا تھا، اور وہی جو موسیٰ کا جو مسا تھا اور موسیٰ کی جو کالنگ تھی وہ یشوع کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یشوع جو ہے وہ لیڈر بن گیا، اور پھر خدا کے لیے، خدا کی نمائندگی جو ہے وہ یشوع کے ہاتھ میں آ گئی. اور اس طرح یہ دونوں، یہ جو 2.5 قبیلے تھے، انہوں نے خدا کی بات مانی، موسیٰ کی بات مانی اور یشوع کی بات مانی. اور اس طرح موسیٰ نے یہ ایک بہت بڑی، بہت اچھی گواہی جو ہے ان کی زندگی کے لیے ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے، خدا کا چنا ہوا خادم جو ہے، ان کے بارے میں اچھی گواہی دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو ہماری گواہی جو ہے آدمیوں کے سامنے اچھی گواہی ہونی چاہیے. کیا لکھا ہے؟ اس وقت یشوع نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا اور تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی. تو یہ ایک بڑی اچھی، ایک پازیٹیو فیڈ بیک کہہ لیں آپ اس کو، کہ ایک مثبت، ایک
اپنے باس کی طرف سے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کا کہ کسی آپ فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کا باس آپ کو آپ کے بارے میں کہے کہ ویل ڈن، گڈ سرونٹ، اچھے خادم ہو، یا تم قابل اعتماد ہو. تو یہ ایک اچھی رپورٹ تھی ان کے لیے جو کہ یشوع نے ان کے حق میں کہی. تیسری آیت میں لکھا ہے تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے حق میں اچھی گواہی دے رہا ہے، آپ کے حق میں اچھا بول رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ یا وہ اختیار والا جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کے حق میں ایک اچھی بات کر رہا ہے. تو یہ 2.5 قبیلے جو تھے ان کے بارے میں یشوع نے ان کو بلا کر ان کو انکریج کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی تعریف کی. اور چوتھی آیت میں اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے، سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ. تو ادھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوع نے کہا کہ اب یردن کے اس سائڈ پہ جہاں تم آگے آگے چلے ہو جنگ کرنے کے لیے، اب یہاں پہ خدا نے اپنے لوگوں کو یا خدا نے تمہارے بھائیوں کو آرام بخشا ہے. اب ان کے دشمنوں پر وہ غالب آ گئے ہیں. تو اب تم کیا کرو کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، بیوی بچوں میں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. اور اب یعنی کہ جو میراث ہے تمہاری اس کو جا کر لے لو، یعنی کہ جو زمین بندہ تمہارے خدا کے بندہ موسیٰ نے تم کو الاٹ کی تھی یا دی تھی اس میں تم چلے جاؤ. فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو. اور یشوع نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ہم ذکر کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ اس کا ذکر ہم گنتی کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں جہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ تو موسیٰ کے ذریعے خدا نے اپنے لوگوں اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم خداوند اپنے خدا کی اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے کیا کرنا؟ عبادت کرنا، خدا محبت رکھنا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی حکم کو وہ ریپیٹ کیا تھا. اس کو ہم اگر پڑھنا چاہیں تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ گنتی 6 باب میں ہے میرے خیال، جب حکم دیے تھے نا. ہاں دیکھو ذرا، پڑھو گا کسی کو مل جائے. ادھر کہیں میں نے دیکھا تھا لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. چلو اس کو ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ یہی حکم خدا نے گنتی کی کتاب میں یہ سننے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ہاں یہ یہ چلے. ہاں استثنا استثنا 6 باب. ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو اپنی ندا نکال دیں. ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. ویری گڈ، شاباش. ہاں اسی کو ہم لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں آیت میں بھی پڑھیں گے. پڑھیں اگر جس کو. ہاں کیا 10 باب اس کی 27ویں آیت میں. چیپٹر نہیں سمجھ آئی مامو، سوری.
10 बाब बेटे, 10 लूका बाब। 10 बाब उसके 27 आयत में। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, लेकिन हम शरीयत की किताब में देखते हैं कि यशुआ ने इस बात का जिक्र किया कि तू खुदावंद अपने, उसने एक जाते हुए उनको एक नसीहत की है। नसीहत क्या की है? वो कह रहा है कि ठीक है, तुम अपने अपने कबीले और अपनी अपनी कौम में वापस चले जाओ, लेकिन क्या करना, तुम जाकर ये हुक्म कहीं भूल ना जाना कि फकत इस फरमान और शरीयत पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना, जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से और उसकी बंदगी करो। और यशुआ ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। ये बहुत मतलब यशुआ ने बड़ी एक खूबसूरत बात यशुआ की जिंदगी से हम सीखते हैं कि उसने उनको रुखसत किया। क्या, किस तरह रुखसत किया उनको, उस अपने भाइयों को किस तरह उसने रुखसत किया? कोई बता सकता? कभी पढ़ा मैंने। उसने दुआ के साथ रुखसत किया। क्या किया? उन्हें बरकत दी है उनको, है ना। ये पढ़े जरा, 6वीं आयत में लिखा है, पढ़े जरा ये निदा, आवाज आ रही है निदा? और यीशुआ ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। हाँ, यशुआ ने उनको बरकत देकर रुखसत किया। तो ये जो है ना, एक एक इससे हमें एक सबक मिलता है। जब हम अपने प्यारे अजीजों को, खासतौर पे अपने बच्चों को जब आप बाहर भेजते हैं, तो उनको दुआ के साथ रुखसत करें। अभी मतलब ये कोई मैं शेखी मारने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट आप लोगों की लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि हम एक दूसरे से सीखते रहें। अभी तक बच्चे बड़े हो गए हमारे, लेकिन अभी भी वो जाने से पहले, बाहर जाने से पहले वो मेरे पास आते हैं। अगर मैं ना हूँ तो वो अपनी माँ के पास चले जाते हैं कि मामा पापा प्रेयर करो, मैं जा रहा हूँ जी, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो हम उनके लिए दुआ के साथ उनको बाहर क्या करते हैं, भेजते हैं, रुखसत करते हैं। तो स्कूल जाने से पहले, कामों कामों पे जाने से पहले एक रूटीन थी। जब छोटे थे तो मैं, जब ये अभी छोटे छोटे थे तो मैं इनके बेड पे जाके इनके हाथ, इनके सर पे हाथ रख कर इनके लिए दुआ किया करता था। तो अब बड़े हो गए हैं, आप इनके अपने अपने कमरे हैं, तो मैं फिर अभी ये नहीं करता, लेकिन जब काफ़ी सालों तक ये हमारी रूटीन थी। तो अब ये है कि वो जाने से पहले खुद ही आ जाते हैं, पापा प्रेयर करो। तो ये जो बात है, ये हमने यशुआ से सीखी है। उसने क्या किया, अपने भाइयों को एज ए लीडर, एज ए बाप का रुतबा जो होता है घर में, वो लीडर का होता है या माँ का है उसके बाद। तो जैसे जशुआ अपनी कौम के लिए लीडर था, हम भी अपने अपने घरों में क्या हैं, लीडर हैं। तो बच्चों को मतलब अगर नहीं करते तो आज से शुरू करें उनके लिए। जब वो बाहर निकलने लगे, उनको यीशु के खून में छुपाकर उनको बाहर भेजें और उनके लिए दुआ के साथ उनको भेजें। बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा बदकारी बहुत बढ़ गई है, बदी बहुत बढ़ गई है, और वो जो 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 चीज़ उनकी ढाल और सिपर है, वो दुआएं हैं जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। तो क्योंकि वी आर एक्सपोज टू एनिमी, यानी कि हम अब बच्चे जो हैं वो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। यानी कि बदरुएं जो हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, डीमंस हैं, बहुत ज़्यादा बदरुएं जो हैं वो दुनिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। किस तरह, किसको? बाइबल में लिखा है कि शेर बब्बर की तरह क्या है, वो दौड़ता फिरता है शैतान, कि किसको फाड़ खाए। तो जो, लेकिन जो हमारी दुआएं हैं वो उनके गिर्द एक हसार, एक उनके गिर्द एक बाड़ लगा देती हैं और उनको महफूज रखती हैं इब्लीस के हमलों से। तो इसलिए अगर आप नहीं करते तो आज से करना शुरू करें, बल्कि कल से करें या जैसे भी। तो ये तो अ, अगर बाप नहीं करता तो माँ करे, माँ नहीं करती तो बाप करे, कोई भी, दोनों दोनों में से
बच्चों के सर पर हाथ रख कर दुआ करें, और उनको खास तौर पे जब वो रुखसत हो, जब वो बाहर जाएं, तो उनको दुआ के साथ रुखसत करें। तो आप देखेंगे कि खुदा उनका हाथ उनकी ज़िंदगियों में काम करता रहेगा। और एक अच्छी आदत है, एक मतलब एक आपका बच्चों के साथ एक लिंक रहता है, एक तल्लक बना रहता है। बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे सीक योर प्रेयर। तो ये आदत बल्कि अभी से डालें जिनके छोटे बच्चे हैं। तो ये क्या लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, तो बूढ़ा होकर भी उससे क्या करेगा, नहीं फिरेगा। तो ये बात मतलब पता नहीं, हमें किसी ने खैर ये बताई नहीं थी, बस ऐसी एक हमारी शुरू से मेरी नन्नी की ये रूटीन रही है। हमने इसी तरह मतलब बच्चों की परवरिश करते रहे। तो वो फिर अब ये हुआ कि वो खुद ही आ जाते हैं, अभी हमें कहने की अब मैं नहीं चाहता उनके कमरों में बड़े हो गए सारे। तो लेकिन ये है कि वो खुद ही अब आ जाते हैं। क्यों, उसकी वजह क्या थी कि हमने बचपन में मतलब ये बात उनके दिल में बैठ गई है कि मामा और पापा, माँ और बाप हाथ रख के दुआ करेंगे तो खुदावंद जो है उनकी हिफाजत करता है और उनके साथ रहता है। तो ये बात हमने आज, बल्कि मुझे इस ये पढ़ के तो ये बात समझ आई कि ये खुदा ने मतलब ये ये एक मुकाशवा जो था, एक रेवलेशन जो थी, ये हमें बहुत साल पहले दे दी थी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए हमें यशुआ से सीखना चाहिए। उसने अपने, ये जो कौम थी ये उसके अपने बच्चे ही थे। यशुआ ने इनको बच्चों की तरह ट्रीट किया और उनको जाते हुए क्या करता है, नसीहत करता है। नसीहत की उसने, उनको कहा भी ऐसे ऐसे करते रहना ताकि तुम कामयाब होगे। और फिर यही नहीं किया बल्कि उनको बरकत देकर रुखसत किया। तो 7वीं आयत में लिखा है कि मनस्सी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मिरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के उस पार मगरब की तरफ हिस्सा दिया। जब यशवा ने उनको रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर, ठीक है, उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चुपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। अब इस बात को थोड़ा समझें कि जो इन्होंने क्या किया है, जंग की है। ये जो थे ढाई कबीला जो था, ये आगे आगे चले थे। आपने पहले, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब ये वादे की ज़मीन में दाखिल हुए हैं, ये अपने भाइयों के आगे आगे लड़ाई जंग करने के लिए, दूसरी जो जो वहाँ पे कौमें आबाद थीं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, उनसे आज़ादी हासिल करवाने के लिए इन्होंने जंग की, अपने भाइयों के साथ खड़े होकर ये लड़े। तो जब जब आप लड़ते हैं, जब आप जंग जीतते हैं, तो जब जो लड़ता नहीं है वो क्या है, वो उसको फतह का जश्न मनाने का भी कोई हक नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका रिवार्ड है। जब भी हम अब इस दुनिया में क्या है, हम परदेसी और मुसाफिर हैं। जब इब्लीस हम पर हमलावर होता है तो हम ईमान के से उसका मुकाबला करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से हम उस पर गालिब आते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो कुछ भी हम इस दुनिया में, इस धरती में रहते हुए खुदावंद के लिए करते हैं, उसका एक रिवार्ड है और उसका एक इनाम है। तो क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में कि कोई तेरा ताज छीनने ना पाए। तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं उस इनाम की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ जो खुदावंद मुझे उस दिन देगा। तो खुदावंद ने अपने, जो खुदावंद के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके लिए जंगें लड़ते हैं, उसके लिए जंगें जीतते हैं और उसके साथ वफादारी करते हैं, तो खुदावंद ने उनके लिए क्या रखा है, मेरास रखी है, और उनके लिए क्या रखा है, इनाम रखा है। अब देखिए इनाम में इनको क्या मिला। इनको इनाम में यशवा ने सिर्फ उनको बरकत ही नहीं दी बल्कि उनसे कहा, उसने कहा कि बड़ी दौलत, ये 8वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, और बहुत सारे चुपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माल गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। आमीन। तो खुदावंद ने अपने लोगों को, जो भी आप इस दुनिया में करते हैं उसका आपको अजर मिलेगा, और खुदावंद आपको एक दिन
سب کچھ پے بیک ہوگا، یعنی خداوند آپ کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے برکت دے گا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے تب بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق تھے جو اس نے موسیٰ کو کی معرفت دیا تھا۔ اب وہ سیلا میں ہیں۔ سیلا سے کیا ہے؟ وہاں پہ یعنی کہ یروشلم یا وہ وعدے کی زمین میں ہے۔ اب وہاں سے وہ دوسری طرف یردن کے اس پار وہ کیا لوٹ گئے ہیں، جہاں پہ 2.5 قبیلہ جو تھا وہ موسیٰ کے کہنے کے مطابق اپنی جگہ پہ لوٹے ہیں۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ یردن کے اس پار مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن، بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا، اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اب ادھر ایک اور پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ یہ لوگ انہوں نے جیسے ہی سیلا سے گئے ہیں، سیلا والی سائڈ پہ کیا تھا؟ ٹینٹ یا تمبو، جہاں پہ یہ جاتے تھے تو ٹینٹ لگا دیتے تھے، تمبو ہوتا تھا جس کو ٹیبرنیکل یا خیمہ اجتماع یا اس کو اس وقت کی ہیکل کہہ لیں، وہ بناتے تھے۔ اس تمبو میں جو پاک ترین مقام تھا اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، وہاں پہ وہ عہد کا صندوق ادھر رکھتے تھے۔ تو یہ جو کیا اس کو کہیں گے، جو ٹینٹ جو تھا یا تمبو جو تھا یا خدا کا مذبح جو تھا وہ یردن کے اس پار یعنی ایسٹ سائڈ پہ جہاں پہ زیادہ سارے قبیلے آباد تھے یا جو وعدے کی زمین تھی وہاں پہ ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، جب یہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مذبح بنا لیا ہے۔ تو اب جیسے ہی باقی 10 قبیلوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ انہوں نے تو اپنا علیحدہ ایک مذبح بنا لیا ہے، یا اپنی ایک علیحدہ ایک شاخ شروع کر لیا ہے، یا اپنا ایک علیحدہ چرچ شروع کر لیا ہے، تو وہ بہت زیادہ کیا ہوئے، اپسیٹ ہوئے اور بہت زیادہ ان کو غصہ آیا۔ تو حالانکہ یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ خدا نے تو ایک ٹیبرنیکل یا ایک خیمہ اجتماع بنانے کا کہا تھا، جو کہ اس وعدے کی زمین میں، اور جہاں سال میں 3 دفعہ سارے یہودی پورے ایریا سے ادھر آتے تھے۔ یہ ایک رسم تھی، یہودیوں کی ایک رسم تھی کہ جہاں پہ وہ خیمہ اجتماع تھا وہاں پہ یہودی پورے اسرائیل میں سے ادھر آتے تھے، سال میں 3 دفعہ آتے تھے، وہ حاضری دینے یا جیسے سمجھ لیں کہ زیارت کرنے آتے تھے۔ تو جب یہ 2.5 قبیلے ادھر گئے ہیں اپنے ایریا کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا کیا ہے، انہوں نے ایک مذبح بنا لیا ہے۔ تو جبکہ ایک مذبح جو ہے اس کی بنانے کی خدا نے اجازت دی تھی، اور وہ یردن کے اس طرف تھا، مشرق کی طرف، جہاں باقی قبیلے تھے اور جو وعدے کی زمین تھی۔ جب دوسرے قبیلوں نے یہ سنا کہ انہوں نے تو اپنی ایک 3 انچ کی مسجد کھڑی کر لی ہے، تو وہ کیا ہوا ہے، ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ڈویژن ہو جائے گی، یہ کہ مطلب یہ تو یعنی ایک تقسیم، یہ قوم جو ہے، ہمارے قبیلے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو ایک یہ مذبح جو ہے وہ تو ایک جو مذبح جو جس کا حکم خدا نے دیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور مذبح کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا، قوم جو ہے تقسیم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہمارے چرچز کس طرح بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے، کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا مسیح بٹ گیا کہ نہیں؟ تو ہم کیا ہیں، بہت سارے مسیح جو ہیں وہ ایک تو طرح طرح کی تعلیمیں، غلط تعلیمیں عام ہو گئی ہیں، خدا کے لوگ خود بائبل پڑھتے نہیں ہیں، یا بائبل
جس طرح اسٹڈی کرنی چاہیے نہیں کرتے، یا پھر وہ جو پادری صاحبان ہیں وہ جس طرف لگاتے ہیں کلیسیا کو، بیچارے کلیسیا کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جو چرواہے ہیں وہی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے وہ بہت سارے چرچز میں، بہت ساری رسومات میں، اور بہت سارے دنیاوی جو چیزیں ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہیں، ان میں کیا ہے، وہ تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یشوع جو باقی قبیلے تھے ان کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے ایک مذبح کھڑا کر لیا ہے۔ تو وہ سارے کیا ہوا، سیلا میں کیا ہوا، وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا آؤ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، باقی 2.5 قبیلے جو ہیں جنہوں نے اپنا علیحدہ مذبح بنا لیا ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو لیکن یہ ایک مینلی غلط فہمی کا ایک نتیجہ تھا۔ بہت دفعہ ہمارے پرابلمز اس لیے آتے ہیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ ہمیں پرابلم ہوتی ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اپنی ہی ضرب جمع تقسیم شروع کر دیتے ہیں، جس سے کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی کانفلکٹ ہو تو ہم کیا کرنا چاہیے، سیدھے جا کر اس آدمی سے یا اس گھر کے اس فرد سے ڈائریکٹ بات کریں اور پیار سے سمجھیں بات کریں، تو بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ بات ہوتی نہیں ہے جو ہمارے دل میں، ہم دوسروں کی بات کو جس طرح ہم لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو اس طرح کنفیوژن اور لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح کی کچھ سینیریو بن گیا ہے یا سچویشن بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے مذبح کھڑا کر لیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو باقی 10 قبیلے تھے ان سے علیحدہ کر لیا ہے۔ لیکن آگے ہم پڑھتے ہیں 13ویں آیت میں، اور بنی اسرائیل نے الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بنی روبن اور بنی جاد اور مسیح کے آدھا قبیلہ کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندانوں سے ایک امیر حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ آئے، ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندانوں کا سردار تھا۔ تو اسرائیلیوں نے کیا کیا، الیعزر کاہن جو تھا اس کے بیٹے فنہاس کے ساتھ اسرائیل کے کچھ امیروں کو یا کچھ ریسپیکٹڈ لوگ جو تھے ان کو اس کے ساتھ ان کو بھیجا تاکہ باقی 2.5 قبیلے جو ہیں ان سے بات کریں بھی یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، سو وہ 15ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ بنی روبن اور بنی جاد اور منسی کے آدھا قبیلہ کے پاس ملک جلاد میں آیا اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم نہ تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیلیوں میں سے کوئی ایک غلطی کرتا تھا تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو کیا کرنا پڑتا تھا، بھگتنا پڑتا تھا۔ اور اس لیے جو باقی اس سائیڈ والے جو مشرق کی طرف جو قبیلے تھے ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ اگر انہوں نے علیحدہ قبیلہ ایک مذبح بنا لیا تو یہ نہ ہو کہ خدا کا قہر جو ہے پوری قوم پر نازل ہو، جیسے کہ پیچھے ہوتا آیا۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو، لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہی ہم سے بغاوت کرو۔ تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ کیا کرو کہ اپنے 2.5 قبیلے جو ادھر تم ٹک گئے ہو، تم اپنی طرف ہماری طرف ادھر آ جاؤ، یہاں ہم تمہیں میراث دیتے ہیں، لیکن ایک اس کو قوم کو ڈیوائیڈ نہ کرو، تقسیم نہ کرو۔ تو
کئی دفعہ فیملیوں میں بھی بہت سارے اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ابلیس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اپنی یونٹی کو اس ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو اس کے بعد لکھتا ہے کہ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا. تو کیا ہوا تھا؟ اکن کا بھی آپ نے پہلے ذکر ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تھا اور اس سے پورے ملک میں باقی مارا ماری اور خدا کا غضب اور قہر نازل ہوا تھا. اور اس لیے وہ اس بات پہ بھی وہ خوف زدہ ہیں. لیکن ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ بنی روبن، بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے کہ اسرائیلی بھی جان لیں گے. اگر اس میں بغاوت یا خداوند کے مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ. اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے. بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبن بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے. سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. یوں تمہاری اولاد اور ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی. اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختن قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اور اپنی سوختی قربانی اور اپنے مذبح و سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تو ادھر ہمیں پتہ لگتا ہے 27ویں آیت میں کہ بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے. تو انہوں نے جو مذبح بنانے کا جو مین وجہ تھی وہ ان کو بتائی کہ بھی ہم نے مذبح اس لیے نہیں بنایا کہ ہم تم سے علیحدہ ہو جائیں یا کوئی ہم علیحدہ سے قربانیاں شروع کر دیں، بلکہ یہ مذبح جو ہے اس پہ کہ قربانیاں چڑھانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یادگاری کے طور پر اور یہ گواہی کے طور پر بنایا. تو اس لیے اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ جس بات سے باقی قبیلے ان کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، وہ لڑنا چاہتے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ ہمارا بالکل بھی اپنی جماعت سے، اپنے چرچ سے یا یعنی اپنی کلیسیا سے، اپنے قبیلوں سے علیحدہ ہونے کا کوئی خیال نہیں ہے. نہ ہم نے یہ مذبح قربانیاں دینے کے لیے چڑھایا ہے. خدا نہ کرے ہم ایسا کریں، کیونکہ خدا نے موسیٰ کی معرفت یہ حکم دیا تھا کہ ایک مذبح جو ہے وہ سیلا میں اس جو وعدے کی زمین ہے اس میں قائم کیا جائے گا. تو اس طرح انہوں نے وہ کنفیوژن جو تھی، جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. بہت ساری لڑائیاں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس بات کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم ادھر ادھر سے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جو بندہ ہوتا ہے اس کے دل کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے گھروں میں آتے ہیں، ناچاکیاں آتی ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی کھل کر پیار کی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلط فہمی کا ہی ایک نتیجہ ہے، جس سے وہ دونوں یہ قبیلے جو ہے آپس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لڑنا شروع ہو گئے، لڑنے کی حد تک آ گئے. 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب فنحاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن، بنی جد اور بنی منسی نے کہیں،
تو وہ بہت خوش ہوئے. اب دیکھیں ساری کنفیوژن جاتی ہے. چلو اس کو میں اب ختم کر دیتا ہوں. تب الیعزر کے بیٹے فنحاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی سے کہا کہ آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے. اور الیعزر کاہن کا بیٹا فنحاس وہ سردار جلال سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا. تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خداوند کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور جد رہتے تھے. تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام ایدیا کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ خدا یہوہ خدا ہے. آمین. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور میرا خیال ہے کہ آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہم لیں گے سوالوں کی طرف. تو ننی ریکارڈنگ بند کر سکتے ہیں اگر کرنی ہے. ہاں تو چھوٹی سی خداوند آپ سب کو پریز دی لارڈ. پریئر کر لیں. اوکے. سو اس جو آج ہم نے پڑھا ہے جو حوالہ 22واں چیپٹر، اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، نہیں تو میں چھوٹی سی پریئر کروں گا. نہیں مام جی، آپ نے پہلے ایکسپلین کیا ہوا یہ سارا بہت اچھے سے. چلے خداوند آپ سب کو برکت دے. لیٹس پرے. پھر ہم اگلی باتیں کرتے ہیں کوئی میٹنگ سے ہٹ کر. خداوند قوموں کے خداوند تو کہ رب ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خداوند اس اچھے وقت کے لیے جب ہم تیرے کلام پر غور کر سکتے ہیں. خداوند ہم تیری باتوں کو سیکھ سکتے ہیں، تیری آواز سن سکتے ہیں. خداوند اس ٹھہرائے ہوئے وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند بخش دے کہ ہم گرو ہوں. خداوند ہم میچور کرسچن بنے خداوند باپ، نہ کہ دودھ پینے والے بلکہ خداوند خدا ہم سالڈ غذا کھانے والے مسیحی ہوں خداوند باپ، تاکہ کوئی غلط تعلیمیں جو ہیں خداوند وہ ہمیں تیرے کلام سے اور تجھ سے دور نہ کر دیں. باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کے لیے خداوند خدا، جس میں تو خداوند روز بروز اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. خداوند اس گروپ کو برکت دے باپ یسوع کے نام کی خاطر. Heavenly Father, bless them every member. خداوند ایک ایک ممبر کو خداوند برکت دے. تھینک یو فادر. خداوند آج کے کلام پر تیری مہر ہو خداوند. یسوع کے نام میں اس دعا کو مانگتے اور پاتے ہیں. آمین. آمین آمین آمین. آمین.